حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے سے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، بلکہ اپنے بعد مبعوث ہونے والے نبی یعنی ہمارے نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بشارت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، توریت کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کلام اللہ شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس پہلے معجزے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مٹی کے پرندے اپنے ہاتھوں سے بناتے اور پھر اس پر جب پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ یہ دراصل اس بات کا جواب تھا کہ اگر کوئی اس بات میں شک کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کس طرح پیدا ہو گئے، تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرما کر ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ تم لوگ بغیر باپ کے پیدائش کی بات کرتے ہو، ہم چاہیں تو ماں اور باپ دونوں ہی کے بغیر پیدائش ممکن کر کے دکھا دیں۔ بنی اسرائیل کے شریر لوگوں نے اس معجزہ کو دیکھتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ ایک ایسا پرندہ بنائیں جس میں پرندوں، حیوانوں اور انسانوں والے اوصاف ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کی دراصل عادت تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی نبیوں سے عجیب و غریب معجزات کے مطالبے کرتے رہتے تھے۔ اس جانور کو ہم اپنی زبان میں چمگادڑ کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایسا ہونا ممکن ہی نہ تھا، پھر جب آپ نے چمگادڑ بنا دی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیونکہ چمگادڑ کے دانت اور داڑھیں ہوتی ہیں، اسے حیض آتا ہے اور یہ بچے جنتی ہے اور انڈے نہیں دیتی، بغیر پروں کے یعنی گوشت کے بازوں سے اڑتی ہے، اس کے کان ہوتے ہیں، اس کے پستان ہوتے ہیں، اس کے تھنوں میں دودھ آتا ہے اور یہ انسانوں کی طرح ہنستی ہے۔ دن کی روشنی اور شب کی تاریکی میں اسے دکھائی نہیں دیتا، اسے صرف 2 وقتوں میں دکھائی دیتا ہے، یعنی ایک سورج غروب کے بعد جب تک روشنی رہتی ہے، اور جب طلوع آفتاب کے بعد زیادہ روشنی ہونے سے پہلے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اور علم طبیعیات کی ہر طرف دھوم تھی۔ اہل یونان کے حکماء و اتباع کی طب و حکمت کا زبردست اثر ارد گرد کے ممالک پر تھا۔ صدیوں سے ان ممالک میں بڑے بڑے طبیب اپنی حکمت کے کمالات کا مظاہرہ کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین حق کی طرف کوئی رغبت دلانے والا نہ تھا، اور تو اور خود بنی اسرائیل بھی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا تو آپ کو اس زمانے کے عین مطابق ایسے معجزات بھی عطا فرمائے کہ جو ارباب کمال اور ان کے پیروکاروں پر اچھی طرح اثر انداز ہوں۔ اگرچہ آپ کو اللہ کریم نے الہامی کتاب انجیل بھی عطا فرمائی، مگر اسی دور کے مطابق معجزات بھی عطا فرمائے۔ اس دور میں ہر قوم میں ایسے مسیحا موجود تھے
جن کے علاج سے مایوس مریض صحت کاملہ حاصل کرتے، یہ بہت ہی تجربہ کار طبیب ہوا کرتے تھے، مگر ان لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے لا علاج مریض صحت مند ہوتے دیکھے تو بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کے لیے دعا فرماتے تو وہ بھی اکھیارے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر قوم کے ماہر طبیب کہہ اٹھتے کہ یہ تو جادو ہے، کیونکہ ان کے علم میں ایسی کوئی دوا نہ تھی جو کہ پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا فرما سکتی۔ مگر ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعا اور ان حکیموں کی دوا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ دوا سے تندرستی حاصل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ نبی کی دعا سے ہو رہی تھی۔ اسی طرح اس دور میں کوڑ کا مرض پھیل چکا تھا، اور اس کے علاج سے بھی اس دور کے بڑے بڑے طبیب عاجز تھے۔ ان حکیموں نے اس مرض میں مبتلا مریضوں کو ایک الگ تھلگ جگہ پر منتقل کرنے کا کہہ دیا تھا تاکہ یہ مرض دیگر لوگوں میں نہ پھیل جائے، مگر حضرت عیسیٰ کی معجزہ کی بدولت کوڑ کے مرض میں مبتلا مریض دیکھتے ہی دیکھتے صحت یاب ہونے لگے، جس کی وجہ سے ان طبیبوں کی شہرت داغدار ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اور کچھ نہیں بلکہ جادو ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ مردے کو زندہ کرنا تھا۔ اس زمن میں ہمیں 4 واقعات ملتے ہیں جب آپ نے کسی مردہ کو زندہ کیا، اور ان میں ایک آزر آپ کا دوست، دوسرا بڑھیا کا بیٹا، تیسرا عاشر کی بیٹی، اور چوتھے حضرت سام بن نوح تھے۔ آزر آپ کا بہت قریبی دوست تھا۔ آپ کو آزر کی بہن نے اطلاع دی کہ آپ علیہ السلام کا دوست آزر فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آزر کے گھر سے 3 روز کی مسافت پر قیام پذیر تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چند حواریوں کے ہمراہ آزر کے گھر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے آزر کی بہن سے فرمایا کہ مجھے اسی وقت آزر کی قبر پر لے چلو۔ وہ آپ کو اپنے بھائی کی قبر پر لے آئی۔ آپ نے قبر پر آ کر دعا کی تو اللہ کریم نے آزر کو اسی وقت زندہ کر دیا۔ آزر نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ صاحب اولاد ہونے کے بعد وہ فوت ہوا۔ اسی طرح بڑھیا کے بیٹے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کا جنازہ لوگ چارپائی یا لکڑی کے تختہ پر لیے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑھیا رو رو کر بے حال ہوئے جا رہی ہے۔ آپ کو اس پر ترس آیا۔ آپ نے اسی وقت لوگوں سے فرمایا کہ جنازہ روک دو۔ انہوں نے جنازہ روکا تو آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھیا کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ چارپائی سے فوراً اتر کر اپنی بوڑھی ماں کے گلے لگ گیا اور وہ بھی صاحب اولاد ہو کر مرا۔ اسی طرح عاشر کی بیٹی کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو بادشاہ نے عشر وصول کرنے پر مقرر کیا، اسی لیے اس کو عاشر کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ اس کی بیٹی جب اچانک فوت ہو گئی تو اس کا حال بھی پاگلوں جیسا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو بہت برے حال میں ملاحظہ فرمایا تو آپ کو اس پر ترس آ گیا۔ آپ نے اس کی بیٹی کے لیے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور اس کے باپ کو سکون حاصل ہوا۔ عاشر کی بیٹی بھی زندہ رہی اور اس کو بھی اولاد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر آئے تو انہیں وفات پائے صدیاں گزر چکی تھی۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ قیامت کے خوف سے ان کے سر کے نصف بال یکا یک سفید ہو گئے۔ انہوں نے قبر سے باہر آتے ہی پوچھا کہ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت تو بھی نہیں آئی بلکہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کچھ دیر گفتگو فرمائی، جس کے بعد حضرت سام بن نوح علیہ السلام دوبارہ وفات پا گئے۔ اگرچہ قریب 4000 برس پہلے
حضرت سام کی وفات ہوئی تھی اور بنی اسرائیل ان کی قبر سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کی وفات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس عظیم معجزہ کو ملاحظہ کرنے کے باوجود بھی وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے اور باتیں بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوی نبوت کیا تو قوم کے لوگ سرکشی پر اتر آئے، چنانچہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک شہر میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہاں ایک شخص نے آپ کی بہت عزت و تکریم کی اور ہر طرح سے خدمت گزاری کی۔ ایک روز وہ بہت ہی افسردہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس قدر افسردہ کیوں ہو؟ اس نے بتلایا کہ اس شہر کا حاکم بہت ظالم ہے، اس کی عادت ہے کہ شہر والوں کی باری باری یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس کی اور اس کے درباریوں کی دعوت کیا کرے، یعنی کھانا بھی کھلائے اور شراب بھی پلائے۔ آج بدقسمتی سے میری باری ہے اور میرے حالات اس قابل نہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں۔ بی بی مریم نے جب یہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا کہ اس کی مدد کریں۔ چنانچہ اپنی والدہ کے حکم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جب بادشاہ کے اور اس کے درباریوں کے آنے کا وقت ہو تو ایک دیگ اور ایک مٹکا پانی سے بھر لینا، اور جب بادشاہ آ جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے دیگ اور مٹکے پر پھونک ماری تو مٹکا شراب سے اور دیگ عمدہ بھنے ہوئے گوشت سے بھر گئی۔ جب بادشاہ اور اس کے درباری آئے تو سب نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا، مگر کسی بھی چیز میں کمی نہ ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس قدر عمدہ بھنا ہوا گوشت کس نے پکایا اور یہ عمدہ شراب کہاں سے لائے ہو؟ اس نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر آخر اس کو بتانا پڑا۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ سن کر بہت متاثر ہوئے۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو کچھ عرصہ قبل اچانک مر گیا تھا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ مان گیا۔ چنانچہ آپ کی دعا سے اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں نے ایمان لانے میں دیر نہ کی اور یہی آپ کے سب سے پہلے مددگار تھے جن کو آپ کا حواری کہا جاتا ہے۔